رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر کرام ارکان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے، اس کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر اس کی توفیق و عنایت سے شعبان المعظم کے پہلے جمعہ کے بابرکت اجتماع میں جمع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح، نجات اور کامیابی کا باعث بنائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین گرامی، کل پچھلے چند مہینوں سے ہمارا سلسلہ مناقب کا جاری اور ساری ہے. اس حوالے سے طبیعت کی ناسازی کے باعث پچھلے 2 جمعوں پر میں حاضر نہیں ہو سکا، تو جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا آج وہیں سے آغاز کرتے ہیں. ہمارا موضوع چل رہا تھا مناقب اہل البیت و قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سلسلے میں آج پہلی حدیث مبارکہ جس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، حضرت ابی رافع سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، انت وشیعتک تردون علی الحوض رواء مربجین مبیضۃ وجوہکم وان عدوک یردون علی زمعا مقبحین. اس کو طبرانی نے روایت کیا. آپ نے فرمایا اے علی، تم اور تمہارے چاہنے والے قیامت کے روز میرے پاس حوض کوثر پر چہرے کی شادابی کے ساتھ اور سیراب ہو کر آئے. تم سے جو محبت کرنے والے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، قیامت کی پریشانیوں میں، ہولناکیوں میں، گرمی میں، تکلیف میں وہ مسکراتے ہوئے اور شاداب چہرے لے کے آئے. اور آپ نے فرمایا ان کے چہرے تمہارے ساتھ محبت کی وجہ سے نورانی ہوں گے، چمکتے ہوں گے، سفید ہوں گے، اور جو تمہارے دشمن ہوں گے قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس انتہائی بدنما چہروں کے ساتھ اور سخت پیاس کی حالت میں آئے. آپ دیکھ لیجیے برادر اسلام، یعنی اہل بیت کی محبت ایسی چیز ہے کہ جس نے قیامت کے دن بھی فائدہ یا نقصان پہنچانا. اگر آپ محبت کریں گے تو یہ فائدہ پہنچائے گی، اور محبت نہیں کریں گے تو نقصان پہنچائے گی. تو جن کے ساتھ صرف محبت کا تعلق فائدہ پہنچا سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ خود وہ اپنی ذات کے حوالے سے امت کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کہ آپ صرف ان سے محبت کریں تو
آپ کا قیامت کے دن چہرہ شادابی والا بن جائے، کھلا بن جائے، سفید بن جائے، پیاس بھی ختم ہو جائے، خود وہ ہستیاں کہ جن کے صدقے میں اللہ آپ پر یہ کرم فرمائے گا، ان کا اپنا مقام کیا ہو۔ اگلی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں۔ آج کل ہم بچوں کے جب نام رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نام ہونا چاہیے جو پہلے کسی کا نام ہو، ماڈرن نام ہو، جدید نام ہو۔ پرانا نام رکھنے سے اعتراض کرتے ہیں۔ کتنے دوست ہوتے ہیں جب پوچھتے نام کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، آپ ان میں سے کسی کا بھی نام رکھیں، کیونکہ وہ سارے نام دوسرے معنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ نام ہیں، کہ آپ کی موجودگی میں وہ تمام ہستیاں موجود تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے سامنے ان کے نام موجود تھے۔ تو نام رکھنے میں برادران اسلام خیال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے اسی لیے فرمایا کہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو، انبیاء کے نام پہ نام رکھو، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں ناموں سے پکارا جائے گا۔ تو اچھا نام ہونا چاہیے۔ جدیدیت کی آڑ میں ایسا نام نہ رکھیں کہ جو بچے کی شخصیت پہ بھی اثر نہ ڈالے، برا اثر ڈالے، اور اگلا جب بیان کرے نام بتایا تو اگلا شک میں پڑ جائے کہ یہ مسلمانوں والا نام ہے بھی یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ اس طرح ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بچیوں کے جب آپ نام رکھیں یا بچوں کے نام رکھیں تو نام رکھنے میں جو آپ ان کے بارے میں مستقبل میں سوچنا چاہتے ہیں اس کو مد نظر رکھیں، تاکہ بچہ اسی طرح کے پھر کام کرے۔ اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ کا ان اللہ فاطمہ و فاطمہ محبیہا علی النار۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کیونکہ اللہ نے میری بیٹی کو اور میری بیٹی کے چاہنے والے غلاموں کو آگ سے چھڑا لیا۔ تو فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے چھڑانے والی، چھوڑ دینے والی۔ جو بچہ دودھ چھوڑتا ہے ختم کہتے ہیں اس کو۔ ماں باپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2 سال تک دودھ پلاتے ہیں، تو دودھ پلانے کی عمر 2 سال ہے، 2 سال میں جب اس کا دودھ چھڑا دیا جائے گا اس کو کہیں گے اب یہ بچہ جو ہے ختم کی ایج میں آ گیا، فطین ہے، اسی سے فاطمہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جب آپ مذکر بنائیں گے تو فاطم بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں آپ دیکھیں کہ ان کی نسبت کے ساتھ فاطمہ نام اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چاہنے والوں کو بھی اور خود سیدہ طیبہ طاہرہ کو بھی کس سے محفوظ فرما لیا؟ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا۔ اس لیے بچوں کے اچھے نام رکھے، صحابہ کرام میں سے، صحابیات میں سے، اہل بیت اطہار میں سے، اور کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا کہ ایک فیملی میں اگر 3 4 آمنہ ہو جائیں، 3 4 علی ہو جائیں، عمر ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہاں آپ دیکھیں روٹین میں اب تو عرب میں ایک ہی گھر میں آپ کو بے شمار محمد نظر آ جائیں گے، تو ان سے فرق نہیں پڑتا ہے، اچھا نام اچھا ہے جتنوں کا بھی ہو۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، یہ دہلوی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ ومن مات علیہ دخل الجنہ۔ یہ عظمت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کرنے کی۔ آپ نے فرمایا اہل بیت مصطفیٰ سے ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بلند درجہ رکھتی ہے۔ ایک آدمی پورے سال عبادت کرتا رہے لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، دوسرا آدمی اہل بیت کی محبت میں صرف ایک دن گزارے، 1 سال کی عبادت کا ثواب نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ اس کو ثواب عطا فرمایا۔ ایک پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پر فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے۔ تو الحمدللہ اب آپ خود دیکھ لیجئے، میں نے آپ کو عرض کیا ہماری عادت نہیں ہے، الحمدللہ ہم
حق بات بیان کرتے ہیں، سچ بات بیان کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اسلام کا پیغام دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کے مناقب بیان کر رہا ہوں، تو جیسے ہی یہ ختم ہوں گے انشاءاللہ آگے صحابہ کرام کے مناقب آئیں گے، وہ بھی بیان کریں گے۔ 10 محرم الحرام کا دن عامت الناس میں، عامت المسلمین میں اہل بیت سے محبت کے اظہار کا ایک استعارہ بن گیا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ ایک پہچان بن گیا ہے، جیسے کہ 12 ربیع الاول کا دن محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بن گیا ہے، 27 رجب کی رات پہچان بن گئی، 15 شعبان کی رات گناہ سے معافی اور بخشش کے حوالے سے ایک پہچان بن گئی۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ایک 10 محرم کی کوئی آدمی اگر محفل کرتا ہے، اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کے صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، اگلے 10 محرم آنے تک پوری عبادت کا ثواب اپنے کھاتے میں لکھوا لیا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات! اظہار جس طرح سے بھی کوئی کر لے اس کا اظہار قابل قبول ہے اگر وہ محبت کے لیے کر رہا ہے، ہاں خلاف شریعت نہ ہو، خلاف شریعت نہ ہو۔ اس لیے ہمارے ہاں عادت یہ ہے کہ انتہائی قلیل کا جہالت کی بنیاد پر جو مبنی ہم ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر حقیقی جو اسلام ہے اللہ معاف کرے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اچھائی جتنی بھی ہے اس کو پروموٹ کرے تاکہ لوگ اچھوں کی طرف جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ برائی بڑی تیزی سے پھیلتی، اس کو پھیلانے کے لیے آپ کو خود اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نیکی پھیلانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ اصول ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بابرکات۔ تو آپ نے دیکھ لیا صرف ایک دن کی محبت، پورے سال کی عبادت کا ثواب، اور پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا جس نے مرتے دم تک میرے اہل بیت کی محبت کو سینے سے لگائے رکھا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کروایا۔ آگے چلیے اگلی حدیث میں بات ہے، اس کو بھی دیر میں روایت کیا۔ آپ نے فرمایا خمس من اوتیہن لم یقدر علی ترک امر الآخرہ، زوجۃ صالحۃ و بنون ابرار و حسن مخالطۃ الناس و معیشۃ فی بلد و حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس آدمی کو 5 چیزیں نصیب ہو جائیں، کتنی؟ 5۔ آپ نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائیں تو وہ آدمی دنیا میں رہ کر آخرت کے عمل کو چھوڑ نہیں سکتا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے لازمی وہ ایسے کام کرے گا جو اس کی آخرت کو اچھا کرے گا، جو اس کے انجام کو بہتر کرے گی۔ نمبر 1 نیک بیوی۔ نیک بیوی کا ہونا مرد کو ایمان کے اوپر مضبوطی سے قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ پہلی بات، اس کے گھر کے جتنے بھی تعلیم تربیت کے مراحل ہیں اولاد کے وہ طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے، آج ہم نے نیک بیوی کی بجائے خوبصورت بیوی میں کنورٹ کر لیا۔ جس سے پوچھے کون سا رشتہ چاہیے، بس خوبصورت سلیم اینڈ سمارٹ ہونی چاہیے، اور کوئی غرض نہیں ہے ہمیں، ایماندار ہو، حیادار ہو، دیندار ہو، اس طرف ہم جانتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلی شرط ہے نیک بیوی۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا نیک اولاد۔ اب ظاہر ہے بیوی نیک ہوگی تو اولاد بھی نیک ہوگی، یہ نیچرل ہے، قدرتی سی بات۔ بیوی نیک ہوگی، گھر میں صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، گھر کے کام کر رہی ہے تو تلاوت سننے والی ہے، درود شریف پڑھنے والی ہے۔ آپ گھر میں جو بھی ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کو جو شادی شدہ ہے جن کی اولاد ہے یہ گھر جا کے آپ تجربہ کیجیے، جو اولاد بڑی ہو گئی آپ کو وہ ہو گئی، آپ کو جو آپ نے تربیت کی بس وہ سانچے میں ڈال گئے۔ چھوٹے بچے کو دیکھیے آپ، چھوٹا بچہ 2 چیزیں بڑے غور سے آپ توجہ کیجیے گا، ایک وہ آپ کو بڑے غور سے دیکھے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، دوسرا سنے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ گھر میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، الحمدللہ آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، مثال دے رہا ہوں کیسے، اگر آپ گھر میں بیوی کو گالی دے کر بلائیں گے نا، آپ کا بچہ بھی وہی گالی سیکھے گا، چھوٹا بچہ۔ آپ اپنے بڑی اولاد کو کسی چیز پہ ماریں گے، ڈانٹیں گے سخت الفاظ کے ساتھ، وہ بھی وہی کرے گا۔ کیوں؟ اس کو ہاتھ سے
قلم پکڑ کے لکھنا بھی نہیں آتا ہے اور اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، وہ صرف کیا کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے اور سنتا ہے. تو نیک اولاد تب بنے گی. آپ مثال دیکھ رہے ہیں، آپ اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہے 1.5 سے 2 سال کا، آپ آج سے شروع کر دیجئے. اگر یہاں فیملی رکھی ہوئی ہے، آپ گھر میں رہیں تو جب بھی سنیں نعت سنیں. آپ گاڑی میں بیٹھیں جب بھی لگائیں تو نعت لگائیں. شیخ الاسلام صاحب کی CD لگا دیں، تقریر لگا دیں، QTV لگائیں، تلاوت قرآن لگائیں. آپ دیکھ لیجیے گا 10 سے 5 دن کے اندر اندر آپ کے بچے کی زبان پہ ہوئی الفاظ رہیں گے. آپ گانے لگائیں گے وہ گانے کریں گے. تو 2 چیزیں. تو پہلی چیز جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور ان کی اولاد اب جوان ہے، شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، ان کے لیے نیک بچی تلاش ہے جو حیادار ہو، ساتر لباس پہننے والی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، درود و سلام پڑھنے والی ہو، صفائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، اور پیٹھ کے پیچھے اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. اس کا رشتہ ڈھونڈیں. یہ چند روزہ دنیا ہے، اور خاص طور پہ جہاں جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے اس معاملے میں اپنے والدین کی رائے کو قبول کریں. یہ نہ کہیں کہ جی مجھے آزادی ہے میں جو چاہوں کروں. نہیں، اپنے والدین، کیوں کہ والدین نے جو تجربہ حاصل کیا ہے اس تجربے کی بنیاد پر ہی وہ آپ کا رشتہ کریں گے. وہ اس عمل سے گزر چکے ہیں جس میں اب آپ پڑھنا چاہتے ہیں. اس طرح کریں گے خیر و برکت آئے گی، خیر و برکت آئے گی. اگلی بات آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت. تیسری چیز، جتنے اس کے ارد گرد معاشرے میں افراد رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے معاملات اچھے ہیں، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ضروریات کا خیال رکھتا ہے. جتنا اس سے بن پڑتا ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، محلے میں رہتا ہے تو ارد گرد دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے غریب ہیں، مستحق ہیں، لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے. استطاعت ہے خاموشی سے جا کے مدد کر دیتا ہے. کسی فیملی میں شادی کے لیے ضرورت ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، شادی تو وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بچی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ دے سکتا ہے. دے، خاص طور پہ رشتہ داروں میں اور محلے داروں میں دیکھیں. اتنا وقت نہیں اس کے پاس، یا کام میں ہے کہیں، جس طرح ہم لوگ ہیں یہاں پر ایسی صورتحال نہیں. پھر ایسے بندے کو قابل اعتماد آدمی کو دے اور اسے کہے کہ جی فلاں جگہ پہ پہنچا دیں. اور اللہ معاف کرے، وہ قابل اعتماد آدمی اگر اس پہ سستی کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، اس پہ یہ آدمی بڑی ذمہ ہو گیا، اللہ کا ذمہ اس سے ہٹ گیا کہ اس نے تو اپنے لیے نیکی کی طرف دیا. وہ آگے سے کھا گیا اللہ ماشاءاللہ، جس طرح آج کل ہو رہا ہے. دین کے نام پہ پیسہ لے کر خود لوگ اپنے گھر بنائے جا رہے ہیں، کوٹھیاں بنائے جا رہے ہیں. تو کام بولتا ہے. ہم جو آپ سے یہاں سال میں صرف ایک دفعہ لیتے ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں تھوڑا سا ان کے منہ نظیر، آپ ذرا ویب سائٹ دیکھیے اور کام دیکھیے، آپ یقین کریں اش کا اٹھے گے. 33-34 سال کے قلیل عرصے میں اتنا کام، کیونکہ جیب میں ایک پائی بھی نہیں ملی، سارا امت پہ لگایا گیا. اور ابھی تو انڈیا والے دوست انشاءاللہ یہ دیکھیں گے، چند سال گزرنے کے وہاں تنظیم ابھی نہیں ملی ہے، وہاں مرکز بن گیا ہے. آپ دیکھیے انشاءاللہ کہ وہاں میں کیسا کام ہوتا ہے ویلفیئر کا بھی. اور آپ ویب سائٹ پہ جائیے، واحد مسلمانوں کی ویلفیئر، منہاج ویلفیئر ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زیر اہتمام مدار علیہ السلام، جو پاکستان کے لیے نہیں مسلمان کے لیے، اسلام کے لیے کام کرتا ہے. تنظیم انٹرنیشنل سطح پہ، اور صرف فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، علم کے میدان میں بھی، ویلفیئر کے میدان میں بھی، کالجز تعلیم کے میدان میں بھی، امن کے پرچار میں بھی. ہر طرح آپ خود دیکھیے، میری بات پہ بے شک الحمدللہ آپ اعتماد کرتے ہیں، لیکن آپ خود ویب سائٹ وزٹ کیجیے. شامی مسلمانوں کی مدد ہو، یا جاپان میں زلزلہ زلزلان کی مدد ہو، یا انڈیا میں کوئی معاملہ، ہر جگہ آپ آگے بڑھیں. اور انڈیا کے مسلمان بھائیوں کو تو مبارک ہو کہ شیخ الاسلام صاحب نے وہ چیپٹر سیپریٹ کر دیے ہو. اپنی پوری کتابیں اس وقت جو پرنٹڈ ہے 550 ہو گئی ہیں، باقی آ رہی ہیں 1000 بنے گی.
وہ پوری کی پوری انڈیا والوں کو کہا کہ آپ خود چھاپیں اور اس کے پیسے خود لے کر انڈیا میں خرچ کریں، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں۔ چیپٹر ہی الگ کیا ہے، ایک الگ سے تنظیم بنا کے ان کو انڈیپینڈنٹ کیا۔ تو یہ حسن معاشرت ہے برادران اسلام۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ملک میں روزگار، اپنے ملک میں روزگار۔ آپ دیکھیے اپنے ملک میں روزگار کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اپنوں میں رہتے ہیں، گھر والوں میں، ماں باپ، بہن بھائی اولاد کے ساتھ۔ اب یہاں پر ہم جتنے بھی ایکسپرٹس آپ دیکھتے ہیں، ہم جیسے میرے خیال میں 70%، بلکہ شاید میں یہ میں کم کہہ رہا ہوں، 70% فیملیز کے بغیر رہتے ہیں، ہو سکتا ہے زیادہ 80%۔ یہ چیز ذہنی طور پر، جسمانی طور پر انسان کو پریشان کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ملک میں روزگار، اور آخری چیز آپ نے فرمایا آل محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ آپ یہ اپنے ملک میں روزگار کو فی الحال نکال دیں، 4 چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو آج سے ارادہ کیجیے کہ یہ 4 ہم کریں گے اور اپنے ملک میں روزگار کے لیے دعا کریں گے۔ تو ہم بعض وقت پریشان ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وقتی طور پہ پریشانی بنتی ہے، ایک جگہ سے جاب ختم ہوئی ہے، یہ کہ نہ NOC مل رہا ہے، نہ کہیں اور جاب کا کوئی چانس بن رہا ہے، انڈیا واپس جائیں یا پاکستان واپس جائیں، بنگلہ دیش واپس جائیں، اپنے ملک جائیں، پریشان ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یہیں پہ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو کتنے دوست ہیں، میں نے دیکھا ہے انڈیا میں گئے ہیں، پاکستان میں گئے ہیں، بنگلہ دیش میں، الحمدللہ ان سے جب رابطہ ہو کہتے ہیں یہاں سے ہم وہاں بہتر ہیں۔ ہم نے حساب کیا ہے تو جو کما کے بچا کے گھر میں بھیجتے تھے اس حساب سے ہم نے دیکھا ہے تو وہاں بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کوئی سبب بات بھی نہیں ہے، جیسے آپ روٹین میں کہتے ہیں ایک در بند 100 در کھلا، تو آپ بند دروازے کے اوپر مت کھڑے رہیں گے، اسی کو ہی کھولو بھائی، نہیں تو باقی 100 کھلے ہوئے آپ اس کی طرف جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہے جو چل رہا ہے۔ برادر اسلام یہ 5 چیزیں جس آدمی میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی آخرت کا عمل نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی جنت کی امید رکھتے ہوئے وہ آخرت کے عمل کرے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ یہ بھی دہلوی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا انا شجرۃ وفاطمہ حملها وعلی لقابها والحسن والحسین ثمرها والمحبون اہل البیت برکها ہم فی الجنت حقا حقا۔ فرمایا میں درخت ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تشبیہ دی، میں درخت ہوں، یعنی مجھے تم یوں سمجھو کہ ایک شجر ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اور فرمایا اس درخت کے پھل کی جو ابتدائی حالت ہوتی ہے جب پھول بن رہا ہوتا ہے وہ میری فاطمہ ہے، اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والا ہے، اور حسن اور حسین پھر ان دونوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والے پھل ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری مثال ہے۔ اور فرمایا جتنے بھی درخت کے پتے ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اب یہ بڑی پیاری میں بات بتا رہا ہوں، درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، پھل کی ابتدائی حالت سیدہ طیبہ طاہرہ ہو گئی، اور اس پھل کو منتقل کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہو گئے، حسن اور حسین پھل، حسن اور حسین پھل، اور باقی سارے کے سارے جتنے بھی ہیں آپ نے فرمایا محبت کرنے والے وہ درخت کے پتے ہیں، درخت کے۔ آپ بتائیں کہ ان سیدہ فاطمہ، سیدہ تو نساء عالمین اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین، یہ 4 بھی درخت کے اوپر، تو پتے بھی درخت کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں؟ اور پتے زیادہ ہوتے ہیں، پتے زیادہ ہوتے ہیں، پھل کم ہوتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار امت میں ظاہر کم رہیں گے، امت محبت کرنے والی وہ زیادہ ہوگی، لیکن ان کا تعلق آپ دیکھیں کہ جہاں پھل ہے وہی ساتھ پتے بھی ہیں۔ تو حضور نے ہمیں پتے قرار دیا، یہ کہہ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ سبحان اللہ آپ کی ذات و برکات کی زبان اقدس تو ہے ہی سچی، پھر بھی اصرار دے کر فرمایا ہم فی الجنت حقا حقا، یہ جتنوں کا میں نے بیان کیا درخت سے لے کر پتوں تک یقیناً سارے جنتی ہیں۔ یعنی صرف ایک محبت کی بنیاد پر
اہل بیت کی محبت آپ دل میں سمائیں گے، آپ کی دنیا کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، آپ کی قبر بھی ٹھیک ہوگی، آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ یہ بالکل یعنی ویسے سمجھ لیں کہ ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ انتظام ہو جائے گا کہ آپ خود بخود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی باعث سچائی اور نیکی کے راستے میں چلنے لگے جائیں۔ آگے چلیے برادران اسلام، امت میں اکثر لوگ جتنے بھی ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں، تو ایسے ہی نہیں دیتے۔ یہ ساری چیزیں اکثر لوگوں نے برادران اسلام حدیث مبارکہ نہ پڑھی ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، یہ نسل در نسل آتی ہے محبت۔ اب سنیے، آپ کو تو الحمدللہ یہاں پر مل رہا ہے حدیث مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کا خلوص ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہاں جو کچھ بھی ہم بیان کرتے ہیں یہ سب ہمارے خلوص نیت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ممکن ہے، ورنہ حاسدین، شرارت کرنے والے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اور دکھ ہوتا ہے، ہم تو کسی کے لیے کوئی اللہ معاف کرے ضرر کا سوچتے ہی نہیں، ہماری یہ نیت ہی نہیں، ہمارا ادھر دھیان ہی نہیں جاتا ہے، ہم بس اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن حاسدین کا ہونا، شرارتی لوگوں کا ہونا یہ نیچرل بات ہے۔ آپ کے خود ساتھ کلیگ میں ہوں گے یا کمپنی میں ہوں گے، بس دعا کیا کریں اللہ ان کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے، یہ دعا کیا کریں، اور اپنے تئیں جتنا بھی ہوتا ہے اچھائی کی کوشش کیا کریں، اور اس چیز سے مت گھبرایا کریں کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا چغلی کرتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی آدمی سے ساری کی ساری مخلوق راضی ہو جائے، امپاسبل۔ اگر سارے سے راضی ہو گئے پھر وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے، ہر ایک کو راضی نہیں رکھا جا سکتا۔ اب سنیے حدیث مبارکہ، اس کو متقین الہندی اس نے کنز العمال میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے میں یوم قیامت شفاعت کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے، کون سے؟ نمبر 1 المکرم ذریتی، نمبر 2 والقاضی لہم حوائجہم والسائی لہم فی امورہم عندما اضطروا الیہ والمحب لہم بقلبہ ولسانہ۔ حدیث کے ایک ایک لفظ پہ آپ غور کیجیے، آپ نے کمال بیان فرمایا آقا علیہ السلام کا۔ چار شخص ایسے ہیں قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے شفاعت کروں گا، یہ نہیں کہ اور کسی کے لیے نہیں کریں گے، یہ اسپیشل پروٹوکول بیان فرما رہے ہیں، شفاعت سب کے لیے آپ فرمائیں گے، لیکن ان میں ان کو بھی داخل کریں گے۔ نمبر 1 فرمایا میری اولاد کی عزت اور تقریب کرنے والا، میری اولاد کا کردار یعنی نہ دیکھے وہ کر کیا رہے ہیں، کس کام میں ملوث نہ دیکھے، وہ میری اولاد دیکھے، اولاد کس کی ہے، بس اس نسبت سے اس کی عزت کرے، احترام کرے۔ نمبر 1 فرمایا ان کی حاجات کو پورا کرنے والا، کوئی حاجت ہو ان کی کسی قسم کی اس کو پورا کرے، خود سے، وہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، خود احساس کر کے پورا کرے۔ نمبر 3 فرمایا ان کے معاملات کے لیے کوشش کرنے والا، تگ و دو کرنے والا۔ کوئی اہل بیت میں سے آدمی ہے کسی معاملے میں پھنس گیا ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوشش کر کے اس سے نکالے۔ فرمایا کیوں؟ جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئے، وہ کہیں گے جی میں مجبور ہوں، یہ کام اس میں پھنس گیا ہوں، آپ صاحب ثروت ہیں، صاحب عہدہ و منصب ہیں، آپ میری مدد کیجیے۔ فرمایا جائے گا میرا کوئی اہل بیت کا فرد، اس کی مدد وہ کرے گا۔ اور اگلی بات آ جائے، آپ نے فرمایا دل جان اور زبان سے ان سے محبت کرنے والا، یعنی اگر دل میں محبت رکھتا ہے تو زبان سے اس کا کیا کرے، اظہار بھی کرے۔ یہ چیزیں کرنے والا آپ نے فرمایا مجھے بروز قیامت کیا پائے گا، اپنا شفیع پائے گا۔ تو یہ برادران اسلام ایک چیپٹر اس میں ختم ہوا۔ دوسرا ہے فضیلت درود و سلام کا۔ اہل بیت اطہار پر اللہ نے درود و سلام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل فرمایا اور ساتھ آپ کی آل کو بھی شامل فرمایا، اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے برادران اسلام کہ صرف اسی ایک فضیلت کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں باقی ساری فضیلتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ متفق علیہ
صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کیف نصلی علیک، یہ الفاظ نہیں ہے، کیف نصلی علیک، صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں، آپ پر کیسے درود بھیجیں، سلام بھیجیں۔ اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھ پر تم ایسے درود بھیجو، اور آگے صرف مجھ ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے جملہ کیا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم ایسے درود بھیجو۔ اب وہ الفاظ سنیے، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، اپنے ذات کے ساتھ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی شامل کیا ہے، اپنی اولاد کو بھی شامل کیا ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ متفق علیہ درود شریف، یہ کیسے درود بھیجے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے یہ تعلیم دی کہ درود میں مجھے اکیلا شامل نہ کرنا، بلکہ میری ازواج مطہرات کو بھی شامل کرنا، میری آل کو بھی شامل کرنا۔ آگے دیکھیے برادران اسلام، ابو داؤد اور بہقی کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی حضرت ابو ہریرہ نے، آپ نے فرمایا جسے یہ خوشی حاصل کرنا ہو، جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے یہ خوشی ملے، کون سی خوشی ملے؟ کہ اس کے نامہ اعمال کا قیامت کے دن اللہ پورا پورا بدلہ عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ بروز قیامت جو جو اس نے نیک عمل کیا اللہ نے اس کا پورا پورا اس کو بدلہ دیا اور وہ جنت کا حقدار بنا۔ تو آپ نے فرمایا جسے یہ خوشی حاصل کرنا ہو، اس کے نامہ اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، تو جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو یوں بھیجے۔ خود درود سکھائے آپ کو، کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ پورا آپ نے اس میں دیکھیے اہل بیت اطہار میں سے ازواج کو بھی شامل فرمایا، اولاد کو بھی، اور اہل بیت اطہار یعنی بنو ہاشم پورے کا پورا اور اپنی ازواج کو شامل فرمایا۔ آگے چلیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، یعنی سیاست کا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب تم حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو، یہ ان دوستوں کے لیے حدیث مبارکہ سند ہے، دلیل ہے، جو کہتے ہیں کہ درود صرف درود ابراہیمی ہے، باقی کوئی درود نہیں، ان کے لیے دلیل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہہ دینا ہے، مثال کے طور پر کوئی کہے کہ یہ اللہ کی تعریف صرف سورہ فاتحہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں، الحمدللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی صورت نہیں ہے فاتحہ، تو ایسے ہی کہہ دینا۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، باقی جتنی بھی ساری اچھائی ہے سب حمد ہے، تعریف اس کے لیے اللہ کی، چاہے آپ قرآن سے کریں چاہے آپ اپنی زبان میں کریں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے درود بھیجنا ہے تو پھر درود بھیجنے کا انداز بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ کیسے خوبصورت ہونا چاہیے اب وہ بتا رہے ہیں، اور کیوں ہونا چاہیے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اے لوگوں، جب تم درود پاک کا نذرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو تو بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا کرو۔ کیوں؟ کہ یہ ہدیہ درود و سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ پھر آپ ہمیں کوئی خوبصورت طریقہ سکھا دیں، کوئی ایسا طریقہ آپ بتا دیں درود و سلام بھیجنے کا جو انتہائی خوبصورت ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر سنو، تم یوں کہنا، اب میں عربی الفاظ پڑھ رہا ہوں، وہ الفاظ سنیے گا۔ اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ بہ الاولون والآخرون، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اینڈ پہ جو ہم حنفی لوگ درود ابراہیم میں پڑھتے ہیں، آ گیا یا نہیں آ گیا؟ سارا آ گیا، دیگر درود بھی آ گیا۔ اب اس کا ترجمہ سنیے، اے اللہ اپنا درود، رحمتیں اور برکتیں تمام رسولوں کے سردار، کیسی پیاری تعریف کی صلی اللہ علیہ وسلم،
تمام رسولوں کے سردار، نیک لوگوں کے امام، انبیاء میں سے سب سے آخری نبی، تیرے خاص بندے، سچے رسول، تمام خیر اور بھلائیوں کے امام اور قائد، رسول رحمت و برکت کے لیے خاص فرما دے۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور وہ ایسا مقام ہے کہ جس پر سب پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے، یعنی تخلیق کائنات سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگ رشک کریں گے، تمام لوگ رشک کریں گے۔ آگے درود ابراہیم کی، اب یہ دیکھیے کتنا پیارا انداز۔ اس لیے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، آپ تاریخ میں ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، عربی میں بے شمار درود و سلام ہر ایک اپنی زبان میں ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا، یہ بہت پیارا قصیدہ درودیہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قصیدہ درود شریف جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، عربی میں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ یہ سارے جتنے بھی سی جس میں ادب بھی ہو اور محبت بھی ہو، صرف مثال دیتا ہوں، آپ اگر شاعر ہیں اور اچھا کلام لکھ لیتے ہیں، اپنے والد کے لیے یا اپنے استاد کے لیے یا اپنے باس کے لیے آپ ایک نظم لکھ کے لے کے جاتے ہیں، اور وہ نظم تعریف کی اس کے سامنے جا کے پیش کرتے ہیں، وہ اس کو پسند آتی ہے۔ اب آپ مہینے بعد جا کے پھر وہی نظم پیش کرتے ہیں، پھر مہینے بعد جا کے وہی نظم پیش کرتے ہیں، تو یہ زیادہ مناسب رہے گا یا ہر مہینے نئی نظم لے کے جائیں گے تو مناسب رہے گا؟ تو آگے کے نئی نظم لے کے جائیں گے، یہ دیکھیں اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر مہینے ایک نئی نظم لے کے آتا ہے، تو جو پسندیدہ ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو پڑھنا ہی واجب ہے، اس کے ساتھ دوسرے سیغے شامل کیجیے، آپ اپنی زبان میں کہیے۔ عربی کی بہت فضیلت ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، آپ نے بطور وظیفہ درود شریف پڑھنا ہے، عربی میں پڑھی، لیکن کبھی سرکار دو عالم سے اپنا قلبی رابطہ اور تعلق جوڑنے کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا، پھر آپ کی جو بھی زبان ہے اسی زبان میں کہیے، یا رسول اللہ، اے خاتم المرسلین، اے سید المرسلین، اے امام المتقین، اے مدینہ کے رہنے والے، اے مکہ سے ہجرت کرنے والے، اے واللیل کی زلفوں والے، والشمس کے چہرے والے، طٰہٰ کی جبی والے، جو آپ القابات دے سکتے ہیں سمجھانے کے لیے الکرام، جیسے قرآن میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام آپ گن کے کہ یہ 99 ہو گئے، اس پہ موقوف نہیں کر سکتے، ختم، جو اچھا نام ہے جس زبان میں جائے وہ اللہ کا ہے، تو ایسے ہی آپ کہیں گے جیسے اللہ کے لیے للہ الاسماء الحسنی ہے، ویسے ہی یہ رسول صلوات الحسنی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں جو چاہے اچھا درود و سلام، جس طرح تو ہر قسم کا درود جس زبان میں ہے وہ پڑھے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اور اگلی آخری بات ہے اس سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو مسعود انصاری نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ دارقطنی اور بہقی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور نماز میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ واجب ہے نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر درود شریف پڑھنا۔ تو حضرت مسعود انصاری فرماتے تھے کہ حضور کے اس فرمان کو مد نظر رکھ کر اگر میں نماز پھر پڑھوں اور نماز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر آپ کے اہل بیت پر درود نہ پڑھوں تو پھر میری نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جتنا بھی ہے برادران اسلام کوشش کریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر آپ کی آل پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اس کی فضیلت ابھی میرا موضوع نہیں ہے، میں اصل سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ہم سب کو کم سے کم روزانہ 1100 دفعہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا